پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، لیکن جو خصوصیات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں میری امت کو ملی ہیں وہ کسی اور امت کو نہیں ملی۔ ان میں سے پہلی فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ افطار کے وقت ایک معدے سے آدمی کے بھوک کی وجہ سے بدبو اٹھتی ہے، اللہ رب العزت کو وہ محبوب ہے مشک سے زیادہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے روزہ دار کے منہ سے اپنے ہونٹ لگاتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو روزہ دار کے لیے مغفرت کے لیے متعین فرماتے ہیں، اور وہ افطار تک، سحر سے لے کر افطار تک روزہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ پہلی امتوں کو یہ فضیلت نہیں تھی۔ تیسرا فرمایا کہ اللہ رب العزت جنت کو ہر روز روزہ دار کے لیے آراستہ کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنی بیٹھک کو، مہمان خانے کو خاص مہمان کے لیے آراستہ کرتے ہیں، سجاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اس کی کرسی ٹیبل کا انتظام کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر روز اللہ رب العزت روزہ دار کے لیے جنت کو آراستہ کرتے ہیں، اور پھر جنت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے بندے دنیا کی مشقتوں کو اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت جنت کو روزہ دار کے لیے آراستہ اور تیار فرما رہے ہیں، فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ میری جنت کو بڑے لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ تو میں کہ پہلی امتوں کو یہ فضیلت حاصل نہیں تھی۔ چوتھا فرمایا کہ اللہ پاک سرکش شیاطینوں کو قید کر دیتے ہیں، آدمی رمضان میں اس گناہ تک نہیں پہنچ سکتا جس میں عام دنوں میں پہنچتا ہے۔ یہ بھی مشاہدے اور تجربے میں ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی بہت سارے گناہوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے۔ تو یہ بھی سابقہ امتوں کو اللہ رب العزت نے نہیں دیا تھا۔ پانچواں فرمایا کہ اللہ رب العزت رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے فرمایا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، یہ جو شب مغفرت ہے یہ شب قدر ہی ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، دستور یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری کام ختم کرنے پر دی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شب قدر علیحدہ ہے اور مغفرت والی اور جائزے والی اور انعام والی جو رات ہے وہ علیحدہ ہے۔ اب اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ 5 خصوصیات میں سے ہر خاصیت ایسی ہے کہ جس کے لیے دن رات مشقت کی جا سکتی ہے۔ ہمیں اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کو اسلام آباد میں ایک لگژری اپارٹمنٹ یا لگژری گھر ملنا ہے، آپ نے 1 سال محنت کرنی، تو آپ یقین کیجئے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی صبح دوپہر شام اس کے لیے محنت کرے گا، پتہ نہیں کہ ملے گا یا نہیں۔ یہاں خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ میں جنت کو آراستہ کرتا ہوں تمہارے لیے، پوری دنیا کی ساری نعمتوں کو، ساری سہولیات کو جمع کیا جائے تو جنت کی ایک نعمت کے بقدر نہیں۔ اور ہم میں سے کتنے لوگوں نے اسی سال سفر کرنا ہے، معلوم نہیں کہ کس کس کا وقت بڑا ہے۔ تو اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 بشارتیں عطا فرمائی ہیں خاص اس امت کے لیے، اس سے پہلی امتوں پہ کسی کو 2 ماہ کے روزے، کسی کو 6 ماہ کے روزے، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کو 1 دن روزہ اور 1 دن افطار، اس پر بھی یہ انعام حاصل نہیں ہوا۔ ہمیں صرف 30 دنوں میں سہولت کے ساتھ ہی اللہ نے انعام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔